للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. آگے امام بخاری رحمہ نے باب باندھا ہے باب سؤال الحاکم المدعی هل لک بینہ قبل الیمین. بعد اس بیان میں کہ مدعا علیہ کو قسم دلانے سے پہلے حاکم کا مدعی سے یہ پوچھنا تیرے پاس گواہ ہے. یہ ساری بات عدالت کے تعلق سے ہے کہ اگر دو آدمی کے درمیان کوئی مسئلہ الجھا تو ان میں سے ایک مدعی ہوگا ایک مدعا علیہ ہوگا. مدعی جو دعویٰ کرے گا اور مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے تو کسی کو قرضہ دیا, اب دینے والا کہہ رہا میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے, لینے والا کہہ رہا میرے ساتھ ایک نہیں 50 دیا. تو یہ دعویٰ جو دینے والا یہ دعوے دار ہوگا, اس کو بولتے ہیں مدعی. اور جس کو دیا تو ہو گیا مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا. تو عدالت کا فیصلہ کا جو سسٹم اسلام نے جو بتایا وہ بہت مضبوط ہے. وہ یہ کہ جو دعویٰ کرے گا اس کے ذمہ ہے کہ گواہ پیش کرے گا, 2 گواہ لے کے. اور اگر یہ گواہ نہیں پیش کر سکتا تو جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھائے گا اور اس کے بعد فیصلہ چٹکیوں میں کر دیا جائے گا. اتنا مضبوط سسٹم الحمدللہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اور بالکل نیچر کے مطابق آج آپ دیکھیں عدالتوں میں گواہوں کی بھرمار, مسائل اتنے خطرناک کی سلجھنے والے نہیں, الجھتے چلے جا رہے ہیں. اور نیچر بھی خلاف ہے. جیسے آپ 2 لوگوں کے درمیان اگر مسئلہ الجھا, اسلام کہتا جو مدعی ہوگا وہ گواہ پیش کرے اور جو مدعا علیہ ہوگا اس کے اوپر گواہ نہیں. لیکن آج آپ دیکھو عدالتوں میں ایک مدعی ہوتا وہ بھی گواہ پیش کرتا ہے, ایک مدعا علیہ ہوتا وہ بھی گواہ پیش کرتا ہے, جو بالکل نیچر کے خلاف ہے. بے مثال کے طور پر جو قرضہ دیا تو اس مدعی ہو گیا, اس کا ذمہ گواہ پیش کرے, کیونکہ جب دے گا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ گواہ بنائے. تم گواہ نہیں بناؤ گے تو جھیلنا پڑے گا. اب ایک مدعا علیہ اسے کہو تم گواہ پیش کرو کہ صاحب تم نے قرضہ نہیں لیا, تو کہے گا صاحب میں نے قرضہ ہی نہیں لیا تو گواہ کہاں سے لے کے آؤں, جو نیچر کے خلاف ہے, تو گواہ کہاں سے پیش کرے گا. تو اس کے ذمہ قسم ہوتا اگر یہ گواہی پیش نہ کر سکے. تو یہاں بتایا گیا کہ جب قاضی فیصلہ کرے گا تو قسم سے پہلے یعنی مدعا علیہ سے قسم دلانے سے پہلے مدعی سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس گواہ ہے یا نہیں. اگر گواہ ہے تو اس گواہ کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا, اگر نہیں ہے تو مدعا علیہ سے قسم اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. حدیث نمبر 2666 انس رضی اللہ عنہ قال عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف علی یمین وهو فیہا فاجر, کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی لیقتطع بها مال امرئ مسلم, تاکہ اس جھوٹی قسم کے ذریعہ کسی مسلمان کے مال کو وہ ہڑپ کر لے. یعنی معاملہ عدالت میں گیا, مدعی قسم نہیں کوئی گواہ نہیں پیش کر پا رہا ہے, قاضی کہہ رہا مدعا سے کہ تم قسم کھاؤ اور فیصلہ ہو جائے گا. تو اب اگر وہ قسم جھوٹی کھائی, اس کے پاس تو آسان سی بات ہے نا کہ بھئی قسم کھایا اور مال مجھے مل گیا. تو اسلام نے تربیت دیکھو کیسی کی, ایسا نہیں ہے کہ آپ جھوٹی قسم کھا کر کے فیصلہ اپنے حق میں کرا لیں اور معاملہ ختم ہو گیا, ایسا نہیں. ابھی اصل عدالت تو باقی ہے جو اللہ کی عدالت ہے, وہاں سے فیصلہ ہوگا. تو اللہ کے سے فرماتے ہیں جس نے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اپنے مسلمان بھائی کے مال کو ہڑپ کر لے جائے, لقی اللہ وهو علیہ غضبان, وہ اللہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر بہت زبردست غضب میں ہوگا, غصے کی حالت میں ہوگا. اب اندازہ لگا سکتے. اور ساتھ ہی کہا کہ مسلمان دوستوں کسی کا بھی مال نہ کھانا غلط ہے, لیکن ایک مسلمان کا مال ہی کھا گیا تو جو اسلام کی پالیسی ہے وہ بن نہیں پائے. اسلام کی پالیسی کیا کہ مسلمان متحد ہو کے رہیں, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, مسلمان کل بنیاد دیوار کے مانند ہوتے ہیں جو بات کو بات سپورٹ کرتے ہیں, یہ اسلامی مزاج ہے. لیکن ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کا مال کھا کے بیٹھ جائے گا کہ یہ خوبی پیدا ہوگی, سوال ہی نہیں ہے نا, یہ پوری بلڈنگ کھائی جائے گی. اسی لیے اللہ کے سنت جو
غیروں کا بھی کھانا جرم ہے، لیکن مسلمانوں کا اگر مال کھا لیا تو اللہ کی اس حال میں ملے گا کہ اللہ غضبناک ہوگا۔ یہ بندے کی سب سے بڑی بدنصیبی ہو کہ آخر میں اللہ کی ملاقات اس سے اس حال میں کہ اللہ غضبناک ہو، یا آپ ایسے سمجھے کہ یہ بیٹا ہے باپ کی نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن جب اپنے باپ سے ملتا ہے نا اس پوزیشن میں ملتا ہے کہ والد صاحب کو خوش کر کے رکھتا ہے، تو اس بات کی چانس ہے کہ پچھلی جو غلطیاں کیا جو کہ والد صاحب خوش ہے معاف فرما دو۔ تو ایسے اگر بندہ غلطیاں کرتا ہے لیکن اللہ سے ملاقات کے وقت خوش کر کے رکھا ہے تو چانس ہے، لیکن اتنا نالائق ایسے کرنے میں انجام دیا کہ اللہ بندے کو دیکھے گا تو غضبناک ہو جائے گا، تو یہ سمجھیے بندے کی تباہی کی علامت ہوگی۔ قال فقال اشعث بن قیس، راوی بیان فرماتے ہیں اشعث بن قیس نے کہا فی واللہ کان ذالک، اللہ کی قسم یہ بات اللہ کے رسول نے میرے بارے میں فرمائی، یعنی یہ کہ جو کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کا اگر کھا لے تو اللہ سے غضبناکی کے حال میں ملاقات کرے گا۔ وہ کہتی ہے اللہ کی قسم میرے بارے میں بیان کیا، کیسے؟ کان بینی و بین رجل من الیہود ارض، کہ میرے اور ایک یہودیوں کے درمیان زمین کا جھگڑا تھا، فجعلنی، اس یہودی نے میرے زمین کو دینے سے انکار کر دیا، فقدمت الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا، کیونکہ فیصلہ وہی تھا، عدالت کوئی نہیں۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کہتے ہیں مجھ سے آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس گواہ ہے، یعنی تم جو دعویٰ کی ہو نا مدعی ہو تو مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنا۔ اب کہو گے یار میرے پاس تو گواہ نہیں تو میرا مال چلا جائے گا، چونکہ غلطی آپ کی ہو تو جھیلنا آپ کو پڑے گا۔ اسلام کے بجائے جب لین دین کرو، کسی کو قرضہ دو، کسی کو پیسہ دو، تو کیا کرو گواہ بناؤ نا۔ اب آپ گواہ نہیں بناتے ہو تو مسائل الجھے کے تو جھیلنا آپ کو پڑے گا۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ ایسا نہیں، اگر یہاں چلا گیا نا تو بھی اللہ کی عدالت باقی ہے، وہاں اس سے بہتر بدلہ آپ کو ملے گا، کیونکہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اساسے کہ کیا تمہارے پاس گواہ ہے تم جو دعویٰ ٹھوکے ہو؟ قال قلت اللہ، اساد کہتے ہیں میں نے کہا نہیں میرے پاس کوئی گواہ، ایسا بھی ہوتا ہے نا کبھی ہم نے کوئی لین دین کر لیا گواہ بنایا ہی نہیں تو گواہ نہیں ہوگا، لیکن گواہ نہ ہونے کا مطلب ایسا ہے کہ میں ناحق ہوں، ایسا بھی ہوتا، ناحق نہیں ہوں، گواہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ میں ناحق ہوں، گواہ نہیں ہے۔ قال فقال الیہودی، راوی بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا یہ قسم کھاؤ، یعنی یہ گواہ نہیں پیش کر رہے ہیں، جو مدعی ہے آپ مدعا علیہ ہو، قسم کھاؤ، فیصلہ آپ کے آپ میں ہو جائے گا۔ قال قلت یا رسول اللہ، اساس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اذن یہی کو ہویا تھا کوئی مالی، اللہ کے رسول کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بندہ قسم کھا لے گا اور میرا مال حرام کر جائے گا، کیونکہ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، دنیا بھر کا کھا کے بیٹھے ہیں تو یہ قسم اور کھائے گا، مال ہمارا غضب کر لے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے، اور حقیقت میں آج جو خرافات مسلمانوں کے اندر ہے یہ خرافات یہودیوں کے اندر اس زمانے میں تھی، مال سے اندھی محبت، سودی کاروبار، مال ہڑپنا، یہ ساری خرافات، تو ان کے لیے قسم کھانا نہ کھانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، اور آج بھی مسلمانوں کے اندر بیماریاں لگی ہیں، مال سے اندھی محبت، کتنا لوگ کا کھا کھا کے بیٹھے ہیں اور اس کے بارے میں آدمی کو فکر بھی نہیں رہتا، چھوٹے چھوٹے مسائل کو الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس لیے تو پھر قسم کھائے گا میرا کال لے جائے گا، میرا مال لے لے گا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ یقیناً جو لوگ اللہ کی عہد اور اپنے قسموں کے ذریعہ معمولی قیمت کو خرید لیتے ہیں، یعنی یہ کہ دنیا میں ٹھیک ہے تم جھوٹی قسم کھا لیے، جھوٹی گواہی دے لیے اور اپنے فیور میں کر لیے، کہ یہ وہ چیز ہے کہ تم نے اللہ کے احکام، اللہ کی آیتوں کو معمولی چیز کے بدلے میں تم نے بیچ دیا ہے، اور انجام اس کا خطرناک ہوگا۔ تو خلاصے کریں گے کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ الجھے گا تو مدعی جو ہوگا اس کے ذمہ ہوگی گواہ پیش کرنا، یہ گواہ نہیں پیش کر سکتا تو مدعا علیہ جو ہوگا وہ قسم کھائے گا اور فیصلہ اسی پر کر دیا جائے گا۔ اتنا مضبوط سسٹم ہے کہ اگر دنیا کے اندر فیصلہ کر دیا جائے نا تو لوگوں کے جو مسائل ہیں نا وہ مطلب بہت جلد جلد فیصلے ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ سسٹم نہیں ہے، اس لیے دیکھ لوگ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، مظلوم کو کبھی انصاف نہیں مل پاتا ہے، باقی اکا دکا کبھی ہو جائے والا بات ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین میں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.